الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفرقان، اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے. توکل، تسبیح اور تحمید، اس حوالے سے کچھ بیان آپ نے سنا. آج مسلمان کو اللہ پر وہ بھروسہ نہیں جو اس کے ایمان کے مطابق ہونا چاہیے. ہم لوگ دین سیکھتے نہیں ہیں، تھوڑا بہت سیکھ لیں تو عمل نہیں کرتے. ہماری کمزوریاں ہمارے سامنے مشکلات بن کر آتی ہیں، گھبرا جاتے ہیں، فوراً کہتے ہیں بندش ہو گئی. کبھی کہہ دیتے ہیں جی کسی نے کچھ کر دیا. توجہ اپنے اوپر نہیں ہوتی کہ ہمارا کیا حال ہے. دعائیں کرتے ہیں، دعا جس یقین کے ساتھ کرنی چاہیے وہ یقین بھی ہمیں حاصل نہیں ہے.
آداب کیا ہیں وہ بھی نہیں سیکھتے، کمزوریاں اپنی ہیں اور فوراً شکایت کر دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ قلبی سکون اگر ملے گا، پریشانی، بے چینی، اضطراب، اس سے اگر دور ہونا ہے تو پھر توکل کی حقیقت کو سمجھ کر اس کو اختیار کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ جتنے بھی حادثے پیش آتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی حادثہ ایجاد نہیں کر سکتا۔ ہمیں جملہ ضروریات، اپنی حاجات اللہ تعالی کے سپرد کرنی چاہیے۔ واسطے، وسیلے، تدابیر منع نہیں ہے، احتیاط منع نہیں ہے، لیکن بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر ہونا چاہیے، اس کے رسول پہ ہونا چاہیے، ایمان پر مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر یہ حالت نہیں ہے تو پھر ایمان کی کیفیت ہمارے اندر مضبوط نہیں ہے۔ توکل عام لوگوں کا، پھر خاص لوگوں کا۔ ہمیں حکم دیا بیج زمین میں بوئیں، پانی ڈالیں، جو پروسیس ہے، مراحل ہیں، ان سے گزریں، مگر بیج میں سے آگے فصل نکلے گی تو اللہ کے حکم سے نکلے گی۔ اللہ نہیں چاہے گا تو وہ بیج بھی پھل نہیں دے گا۔ چھری کاٹتی ہے، اللہ نہیں چاہے گا نہیں کاٹے گی۔ آگ جلاتی ہے، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں جلائے گی۔ دوا اللہ ہی کا حکم ہے اختیار کرو، اور دوا میں شفا بھی اللہ ہی نے رکھی ہے، مگر اللہ نہیں چاہے گا تو دوا میں اثر نہیں ہوگا۔ تو دوا لینی ہے، مگر یہ یقین رکھتے ہوئے کہ یہ دوا اثر کرے گی کب؟ جب اللہ تعالی چاہے۔ نگینے اللہ ہی نے بنائے ہیں، وہ یاقوت ہو، وہ موتی ہو، وہ مرجان ہو، وہ زمرد ہو، سب اللہ نے بنائے ہیں۔ جی یہ پہن لوں گا تو تقدیر بدل جائے گی، نہیں، اللہ چاہے گا تو یہ فائدہ دے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو یہ فائدہ نہیں دے گا۔ تعویذ پناہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے۔ اللہ ہی کا نام ہے، اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ چاہے گا تو فائدہ ہوگا۔ ہم اسباب، جو ذریعے، جو چیزیں اختیار کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ کریں گے، نہیں، کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کسی نبی ولی پر ہمارا یہ اعتقاد نہیں کہ یہ خود سے کرتا ہے، اس کو بھی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ گہے برتارے میں آلہ نشینم، شیخ سعدی کا فرمان، کہے گر پائے خود می نمینم۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ اپنا پاؤں بھی نظر نہیں آتا،
اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ آسمان کے پار بھی دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بہت آسان کر کے بات بتائی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے، آپ کے ذہنوں میں تازہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو۔ جنہوں نے سنی ہے ذہنوں میں تازہ کر لیں، نہیں سنی ہے تو سمجھنے کے لیے بہت اچھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، ہوا پر بھی، پرندوں پر بھی، جنوں پر بھی، جانوروں پر بھی۔ ہد ہد اس کا نام قرآن میں آیا، پرندہ ہے۔ اس سے پوچھا تجھ میں کیا خاصیت ہے؟ تو اس نے کہا جی اللہ نے مجھے یہ قوت دی ہے، میں اڑتے ہوئے زمین کے اندر پانی دیکھ لیتا ہوں۔ زمین میں پانی کہاں ہے؟ مجھے اڑتے ہوئے نظر آ جاتا ہے۔ کس نے دی ہے یہ قوت؟ اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا ایسی بات ہے تو تم ہمارے ساتھ سفر میں رہنا، کبھی ضرورت پڑے پانی کی بتانا۔ سفر میں مسئلہ ہوتا ہے، پانی کہاں ہے، تم ساتھ ہوگے بتاؤ گے۔ کوے نے یہ سنا، زاغ، کوا، کرو، وہ بھی اسی سائز کا ہے، رنگ اس کا کالا ہے۔ اس نے جب یہ بات سنی جل گیا، سڑ گیا، کہنے لگا اس کو زمین کے اوپر بچھا ہوا شکاری کا جال تو نظر نہیں آتا، اس میں پھنس جاتا ہے، اور کہتا ہے زمین کے اندر پانی دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اس نے چند پرندوں کو ساتھ بلایا، اپنا ایک گروپ بنایا، خود اس کا سربراہ بن گیا، اپیل لے کر حضرت سلیمان کے پاس آ گیا۔ بعضوں کی قسمت میں ہی جلنا ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے۔ آ کے شکایت کی، حضرت سلیمان نے ہدہد کو بلایا، جواب دو۔ اس نے کہا جی یہ میری اپنی ذاتی قوت نہیں ہے، میرے خود سے یہ کمال نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ نے دیا۔ جب اس کو میری اجل منظور ہوتی ہے، میری موت منظور ہوتی ہے، وہ میری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ مجھے زمین کے اوپر بچھا ہوا شکاری کا جال نظر نہیں آتا، کیونکہ قدرت اس وقت میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ جب میری اجل منظور ہوتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے، اور اگر پانی نظر آتا ہے تو یہ میرا ذاتی کمال نہیں، یہ رب نے مجھے دیا ہے۔ بات کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی۔ اچھا بھلا آدمی ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، پردہ پڑ گیا غلطی ہو جاتی ہے اور نتیجہ آ جاتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو ہم اتنا جان لیں کہ اللہ تعالی جس کو جب چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے، جیسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ ہم اس کی عطا کا انکار نہیں کر سکتے۔ آج سائنس بہت آگے بڑھ گئی ہے، لوگ سائنس پر بہت زیادہ یقین کرنے لگ گئے، ایسے ایسے آلات بنا لیے، بہت کچھ دیکھنے لگ گئے۔ میں نے آپ کو بتایا کراچی میں آپ رہتے ہیں، ایک شخص امریکہ میں بیٹھا ہے، جہاز پر جائیں 15 گھنٹے لگتے، جو سب سے تیز سواری ہے ہوائی جہاز، 15 گھنٹے لگے آپ کو کراچی سے وہاں پہنچنے میں، مگر آپ وہاں سے بیٹھے بیٹھے اپنے گھر کے ریفریجریٹر، فریج جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے اندر کیا رکھا ہے وہاں بیٹھے دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک شخص سائنس کا یہ کمال پڑھے
اور اس کو یہ کہا جائے کہ نبی نہیں دیکھ سکتے، تو وہ خود کہے گا جب مادیات میں اتنا کمال ہے، روحانیات میں کتنا کمال ہوگا، کیونکہ روحانیات کو یہ مادیات مٹیریلسٹک لوگ پہنچ سکتے نہیں۔ اللہ تعالی خود فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالی کی عطا سے پھر وہ بندہ دور و قریب اندر باہر دیکھتا ہے، سنتا ہے، تصرف کرتا ہے۔ تصرف کا مطلب روحانی قوت سے حالت کو بدل دینا، اس کو یہ قوت مل جاتی ہے۔ تو ہم آج یہ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو یہ میری آپ کی سمجھ کی کمزوری ہوگی، دین میں کمزوری نہیں ہے۔